ٹھیک ٹھیک صلوات سارے مل کے پڑھو اللہم اتنی بلند صلوات پڑھو کہ جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناشرا ودلیلا وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عزا کے دن ہیں شفا کے دن ہیں عطا کے دن ہیں دعا کے دن ہیں میرے مالک خالق محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری یہ مجلس ذکر اذکار لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما جو مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما بانیان مجلس کی مسید جمیلہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا سارے مل کے آمین کہیے گا مالک جلد از جلد ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہر و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہر والجلی یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و علی محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق کم از کم ہر شیعہ کو اس جملے پہ بول پڑھنا چاہیے تھا ایک جملہ مزید کہتا ہوں ہو سکتا ہے سارے نمازی اس نماز عشق میں شامل ہو جائیں میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب ابھی بھی کچھ بھائی خاموش ہیں
مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ۔ آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم ہے، تمام مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ خمسہ مجالس تھیں، میرا خیال ہے آج آخری مجلس ہے۔ ملک کے نامور ذاکر پڑھ گئے اور مجھ سے سارے ہی بہتر پڑھ گئے، میرے بعد بھی جناب بھائی رضوان اپنے خوبصورت انداز میں نوکری پیش کریں گے۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا میں بھی سبق سنا لوں۔ چلو، پنڈ دادن خان ہے، مرکزی جگہ ہے، اگر میرے بھائی عزادار مولا حسین علیہ السلام سے خیرات لینے والے محسوس نہ کر جائیں تو سارے حضرات دو دو قدم مہربانی کرو آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا مہربانی، تسی بھی اگر محسوس نہ کرو تو آ جاؤ، وہ دو۔ میں نہیں بتا رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے راستے میں جناب ساجد نیر صاحب نے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، بڑی محنت ہے ان کی عزاداری کے لیے، فون کیا کہ آصف بیٹا حسینیت پڑھنی ہے، تو جو موضوع میں شروع کر رہا ہوں اس سے بڑی حسینیت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ میں نہیں بتا رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا پہلا مشرع بتائے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے، اس حزب مجمع بیٹھا ہوا ہے، کیا معیار ہے آپ لوگوں کا۔ مشرے میں وہی پڑھتا ہوں جو مشرے آپ کی دعاؤں کا صدقہ محمد کی بیٹی آپ کے شنوکر کو عطا فرماتی ہے، اور پہلا مشرع سن کے آپ نے مجھے توانائی بخش دی ہے کہ آپ بہت اچھا سنیں گے۔ اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے۔ شاباش، جو پچھلے بندے ہاتھ بلند کر سکتے ہو، شارے حیدری، جی میں لکھواری، جی مالک امام حسین علیہ السلام تو انہوں سلامت رکھن۔ اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، پنڈ دادن خان علیوں، میں امام حسین علیہ السلام دا سب تو نکا ذاکراں تے سب تو چھوٹا ذاکراں، یہ بہن بھرا دا طرز ہے، تو میں بھی ممبر تے آ کے تے مولا امام حسین علیہ السلام دا ذاکر ہو گیا تے انہاں کر دیتا ہے۔ میں چوتھے مشرے تے ویکھنا ہے کیڑا بندہ گھروں خیرات لینا ہے تے کیڑا ذاکر نو ویکھنا ہے۔ اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے، اور یشرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی، اصغر کی کربلا میں سواری حسین ہے۔ جی بھائی جان، جی بابا جی، تھوڑی نسلاں دی خیر ہوئے۔ حسین دی ماں سارے رل کے ہاتھ چاؤ مل کے نجف تک حیدری۔ جی تھوڑی کیا بات، جی 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 میں لکھوری، میں لکھوری پڑھتا جی، یہ صرف تواڈے اس مقرر دی قسم ہے، میں ایک قطع آکھے نے اشرائے محرم واسطے، کل چکے پہلی محرم ہے تو میں محرم پڑھنے سن تو میں ویسے ہی میں آخیا بھی چیک تو کریے پنڈ دادن خان سنتا کہ میں تسا آخیا مقرر کرو، میں مقرر بھی کرنا، 6 مشرے بھی تہاڈی نظر کرنا۔ یشرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی، اصغر کی کربلا میں سواری حسین ہے۔ تو انہوں سلام ہے تے مینوں بزرگ میرا حق ضرور دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے، وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تہاڈا ہاتھ بلند کیوں نہیں ہویا؟ تسی تے مجلس دی زینت ہو، تانوں تے پتہ ہے ذاکر کیویں سنیدا ہے۔ پچھلے بندے ہاتھ چاؤ حیدری، نا 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 پنڈ دادن خان پہ دل کرے پھر اتنا بولنا
جتنا میرا حق بنے میں کہہ رہا ہوں اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے، وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے، اور مت دو مثال یوسف و اصغر کے حسن کی، کیوں؟ یوسف فقط حسین ہے، اصغر حسین ہے۔ جی بھیا جی تیری نسلاں دی خیر ہوئے، جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا حیداری۔ جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی تھوڑی نسلاں دی خیر ہوئے، میں غازی دی قسم میں راضی ہو گیا جی۔ لکھ واری مت دو مثال یوسف و اصغر کے حسن کی، یوسف فقط حسین ہے۔ ایڈا جو سونا سنیا جے میں پہلا مصرع پڑھن لگنا تو میں ویکھنا ہے بھئی کیڑے بندے نو سمجھ آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غازی کی قسم ہے میدان محشر میں اس بندے کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے سامنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کروں گا جو بندہ چوتھے مصرے پہ بول پڑا۔ مصرع ہی اتنا بڑا ہے، جیسے وفا بھائی جان جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر، ملتے نہیں حسین بھی احساس کے بغیر، اور اصغر بغیر ایسے تھی فہرست کربلا قرآن جس طرح سے ہو والناس کے بغیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاتھ چاویا جے سارے حیداری۔ جی بھیا جی بھائی جان جی تھوڑے دونوں ہاتھوں نو سلام ہے، تھوڑیاں ماما نو سلام ہے۔ میں لکھ واری بھائی جان جی لکھ واری جی۔ اللہ تیری اس واہ دی قسم ہے، تیرے اس حد دی قسم ہے، تیرے اس بولن دی قسم ہے، جو بندہ مرنے سے پہلے جنت میں خود کو محسوس کرنا چاہتا ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں کربل کو نوریوں کا مسلح بنا دیا۔ نہ کوئی منت نہیں، کوئی میں نے ہاتھ نہیں باندھے، تو نے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے خود علی کے سامنے جانا ہے، میں نے خود علی کے سامنے جانا ہے۔ تیری اپنی نماز ہے، میری اپنی نماز ہے، میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں جیسے نماز فجر پڑھتے ہیں، تو اپنی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر دل بولی دے بولی، ورنہ دادی کوئی نہیں۔ کربل کو نوریوں کا مسلح بنا دیا، کربل کو نوریوں کا مسلح بنا دیا، مٹی کو کبریا کا تجلی بنا دیا، مسجود کو بلا کے ملا کر حسین سے اصغر نے خاک پر ہی معلّہ بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بھائی جان جی صدقے جمع جی بابا جی حیداری جی صدقے۔ ایسے نہیں پنڈ دادن کھالو جسے یقین ہے کہ طاقت علی نے دی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نجف تک آواز جانی چاہیے، حیداری۔ اصغر نے خاک پر ہی معلّہ بنا دیا۔ تھوڑا سا مشکل سن لو گے، چار مصرے مشکل پڑھ لوں۔ آ جاؤں تیرے پاس میں کہتی رہی فرات، آ جاؤں تیرے پاس میں، اے قرآن ہے میرے سر تے۔ غازی دی قسم ہے استعداد بندی نہیں، بندے دے بس دی گل ہی نہیں۔ اس مصرے دی داد دے وے جتنی انسان کی بس میں ہے اتنا دینا، باقی داد جانے اور کریم کربلا جانے اور کربلا والے جانے۔ میں مولا سے اس کا انعام لے لوں گا، جتنی مومن کے بس میں ہے اتنا بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں آ جاؤں تیرے پاس میں کہتی رہی فرات، اصغر نے القما کو اشارہ نہیں کیا۔ ہائے 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 ہائے، بابا جی آپ کو تو بولنا چاہیے تھا، جو حسین کا نوکر ہے اس کو بولنا چاہیے تھا۔ یہ اگلے بندے سارے بول رہے ہیں، پچھلے بندے مجھے نہیں پتا کس سوچ میں گم ہیں۔ میں چوتھا مصرع پچھلے بندوں کی نظر میں کر رہا ہوں۔ آج یکم محرم کی رات ہے اور میں کربلا کے فاتح کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آ جاؤں تیرے پاس میں کہتی رہی فرات، اصغر نے القما کو اشارہ نہیں کیا۔ اور یہ کس طرح کی پیاس تھی، ابن رباب نے دریا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاتھ چاہو
سارے حیدری جی بسم اللہ جی تو سلام ہے جی لکھ واری جی لکھ واری جی بڑی مہربانی جی سلام ہے تو ہاتھ نو سلام ہے ہاتھ چاہی میرا پتر حیدری جی صدقے جی صدقے اب مصرے یہاں تک آ گئے میں نہیں روک سکتا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آج سے بعد نہیں بلاؤ گے رزق میرا نجف سے آتا ہے رزق میرا مشہد سے آتا ہے رزق میرا کربلا سے آتا ہے حوالے کے لیے میں حاضر ہوں حسین نے شہزادے کو اٹھایا علی اصغر نے آنکھیں کھولی باپ کا چہرہ دیکھا حسین فرماتے ہیں اصغر کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں بابا بولو کیا کہنا چاہتے ہو شہزادہ کہتا ہے بابا دشمن جو آپ کے ہیں ہنسی سے جلا نہ دوں لگتی سوچ میں گم میں آپ کو تو بولنا چاہیے تھا اصغر کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو اصغر کہتا ہے بابا دشمن جو آپ کے ہیں ہنسی سے جلا نہ دوں قادر قضا پہ ہم ہیں انہیں میں بتا نہ دوں شاباش 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 جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے غازی کی قسم ہے علی اصغر حسین سے کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں آؤ جی بسم اللہ موسٹ ویلکم جناب ساجد نیّر صاحب تشریف لے آئے ایک مصرع میں سرکار کی نظر کرتا ہوں علی اصغر بابا سے کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں ہنسی سے جلا نہ دوں قادر قضا پہ ہم ہیں انہیں میں بتا نہ دوں اصغر کہتا ہے تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں بابا تجھے زمین پہ ہی اللہ ملا نہ دوں اللہ اکبر اللہ اکبر پچھلے بندے ہاتھ چاہو سارے رلو حیدری جی بھائی جان جی تھوڑی نسلوں کی خیر ہوئے بھائی تے کو اتنا کرم ہے نا حسین دی ماتا آپ نے مجھے کہا تھا حسینیت پڑھنی ہے حسینیت اس سے بڑا موضوع ہی کوئی نہیں اتنا کرم ہے غازی کی قسم میں ذہنی طور پہ یہاں آ گیا ہوں جو میں نے کبھی نہیں پڑھا وہ سلام میں پڑھنے لگا اور یہاں جس بارگاہ میں بیٹھے ہو یہاں نیت دیکھی جاتی ہے ایسے ہی ہے ہون جڑا بندہ بولیا میں سمجھاں گا کہ اس بندے دا ادب نال کوئی تعلق ہے یہاں جو آیا ہے شفاف نیتیں لے کر قسم خدا کی وہ لوٹا ہے جنتیں لے کر ہائے 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 نہ مشرا میرا آپ نے بولے ہیں آپ جس میں یار کے مشرے تھے اس میں یار پہ آگے آپ نہیں بولے جو بندہ اگلے مشرے پہ میرے میں یار پہ آگے بولے غازی کی قسم اسے حسین کے سامنے سلام کروں گا یہاں جو آیا ہے شفاف نیتیں لے کر قسم خدا کی وہ لوٹا ہے جنتیں لے کر جاگو سخی حسین کا جھولا ہمیں جھلانے دو رسول آئے ہیں رب کی سفارشیں لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر سخی حسین کا جھولا ہمیں جھلانے دو رسول آیا جی رسول آئے ہیں رب کی سفارشیں لے کر یہ منبر پہ کھڑا ہوں یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل کل پیر محل میں نے یہ شعر پڑھا ہے اور مجھے نہیں پتا پیر محل کتنی دیر ولایت کے محل میں رہا ہے میں پنڈ دادن خان مشرا پڑھنے لگا ہوں جتنا بڑا مشرا ہو اتنی بڑی قیمت چاہیے سخی حسین کا جھولا ہمیں جھلانے دو رسول آئے ہیں رب کی سفارشیں لے کر کھڑا ہوا ہے محمد کا دین آج تلک میرے حسین کے اصغر سے جرتیں لے کر اللہ اکبر جی بھائی جان جی تھوڑی نسلوں دی خیر ہو سارے رل کے حیدری کھڑا ہوا ہے محمد کا دین آج تلک میرے حسین کے اصغر سے ایک بندہ بولے ترازیاں شعر ہی اتنا مشکل ہے مشاعرے دا شعر ہے میں نے ایک دعا کی ہے میں نے کہا ہے سخنوری کے بہانے میں شعر کی صورت پلٹ کے آؤں گا کربل سے آیتیں لے کر
سخنوری کے بہانے میں شیر کی صورت پلٹ کے آؤں گا کربل سے، آیتیں لے کر۔ جو بندہ کہتا ہے زندگی بھر مجلس میں بولنے پہ دل نہیں کیا، اسے علی اصغر کی قسم ہے، اسی مجلس کی قسم ہے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ اکڑے تو پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے سخنوری کے بہانے۔ میں شیر کی صورت پلٹ کے آؤں گا کربل سے، آیتیں لے کر، حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے، میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، جی تھوڑے ہاتھاں نو سلام ہے، جی تھوڑیاں نسلاں نو سلام ہے۔ حسین دی ماں تانوں کسے دا محتاج نہ کرن۔ حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے میرے پاس بیٹھی، علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر۔ علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی سارے ہاتھ چاہو حیداری، کنجوسی نہیں کرنی، ختم قرآن دا ثواب ہے، دو میں ہاتھ بلند کرو پوری طاقت نال حیداری۔ علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے، چل تیری اس ذات دی قسم ہی میں تینوں شیر تحفہ دین لگا، تے جڑی دعا دل چاہیے منگ لے قبول ہوے گی۔ علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر۔ یہ اختیار بھی بخشا میرے علی نے اسے، گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ کرا، جی صدقے جاؤں حیدری۔ یہ اختیار بھی بخشا میرے علی نے اسے، گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر۔ ہو جس کے گھر میں بھی مجلس اسی کے گھر حیدر، بطول آتی ہے 14 حقیقتیں لے کر۔ ہو جس کے گھر میں بھی مجلس اسی کے گھر حیدر، بطول آتی ہے 14 حقیقتیں لے کر۔ طواف کرتے ہیں یوسف بھی جن کے چہروں کا، یہ کون مرنے چلا ہے وہ صورتیں لے کر۔ ہائے، جس کو شعر سمجھ نہیں نہ آیا، میں تمہارے مزاج کا شعر پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے، میں تمہارے مزاج کا شعر پڑھتا ہوں۔ بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کر۔ اللہ اکبر۔ جو آج رات نہ رو سکے، غازی کا واسطہ، جی 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 میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، میں نوکر ہوں، میں سیدوں کا نوکر ہوں، عزاداروں کا نوکر ہوں، اس سے بڑی مصائب کی رات کیا ہو سکتی ہے۔ بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کر۔ حکم دیا ہے مجھے نیر صاحب نے کہ آج کی رات کا مصائب پڑھنا ہے، چاند پہ بات کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سے 4.5 منٹ ممبر بھائی رمضان رضوان کے حوالے۔ کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ ہے۔ جتنے سید بیٹھے ہو، میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں، سیدوں کا کمی ہوں، معافی مانگ کے مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ ہے جس کا نام ہے صفیہ۔ یہ ہر سال اپنے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام کرواتی تھی۔ اس کا شوہر دریاں بچھاتا،
تجھے سمجھ آ گیا تو بستر پہ روئے گا۔ شوہر دریاں بچھاتا، بیٹی نیاز بناتی، یہ دروازے پہ کھڑی ہو کے تقسیم بھی کرتی، ہر آنے والی مستور کا شکریہ بھی ادا کرتی۔ تیری مہربانی اسے رونے آئی ہو جسے بہنیں نہیں رو سکیں۔ اللہ اکبر، جی لکھ واری، تیری مہربانی اسے رونے آئی ہو جسے بیٹیاں نہیں رو سکیں، جسے ماں نہیں رو سکی۔ ساری زندگی یہ اشرا کرواتی رہی۔ اب توجہ کیجئے گا، 1 سال اس کا شوہر فوت ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، خود بیمار ہو گئی، آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہو گئے۔ یہ جو آج کی رات ہے، یہ جو آج کی شام گزری ہے، شوہر فوت ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، خود بیمار ہو گئی۔ میری سیدہ، آج یکم محرم کی رات ہے نا، جو رو رہے ہیں انہیں سوائے غم اولاد مصطفیٰ کے دنیا کا کوئی غم نہ دینا۔ ہمیں حسین کو رونے کی توفیق دینا۔ خود بیمار ہو گئی، آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ صفیہ چلتی ہوئی مکان کی چھت پہ آئی، چاند کی طرف دیکھ کے کہتی، چاند کیا ہوتا جو اس سال تو آسمان پہ نمودار نہ ہوتا؟ تو سوچ رہا ہے میں مسائل پڑھوں اور تو رو لے۔ چاند کیا ہوتا جو اس سال تو آسمان پہ نمودار نہ ہوتا؟ تجھے تو پتہ ہے میں نے غریب کا ذکر کروانا ہے۔ اب دریاں کون بچھائے گا، نیاز کون بنائے گا، تقسیم کون کرے گا؟ صفیہ کہتی میں یہ سوچ رہی تھی، یہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، مکان کی چھت سے اترتی ہوں، کوفہ کے گھروں میں جاتی ہوں، کوئی غریب مستورات تلاش کرتی ہوں جو 10 دن دریاں بچھا دیں، نیاز بنا دیں، تقسیم کر دیں، میں انہیں اجرت دے دوں گی۔ صفیہ کہتی میں یہ سوچ کے جو شیعہ بندہ ہے نا اس جملے پہ واجب ہے وہ ماتم کرے۔ صفیہ کہتی میں یہ سوچ کے اپنے مکان کی چھت سے اتری، اپنے صحن میں آئی، یا اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں سیدوں سے معافی مانگ رہا ہوں، جتنے سید زادے بیٹھے ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا۔ صفیہ کہتی میں اپنے صحن میں آئی، یا اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثینی۔ صفیہ کہتی میں چلتی ہوئی اپنے دروازے پہ آئی، صفیہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ ایک ضعیفہ ہے جس کے سفید بال ہیں، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، اس کے ساتھ ایک مستور ہے جس کی کلائیوں پہ رسیوں کے نشان ہیں، ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے داغ ہیں۔ صفیہ نے کہا مستورات میں تمہیں نہیں جانتی، تم مجھے نہیں جانتی، رات کا یہ وقت ہے میرے گھر میں کیا لینے آئی ہو؟ صفیہ کہتی اس وقت وہ ضعیفہ آگے بڑھی، اس نے رو کے کہا ہم غریب لوگ ہیں۔ کرنا ماتم، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ آج یکم محرم کی رات ہے، بطول کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری امید سے بڑا پرسہ ہو گیا ہے۔ صفیہ نے کہا مستورات میں تمہیں نہیں جانتی، تم مجھے نہیں جانتی، رات کا یہ وقت ہے، میرے گھر میں کیا لینے آئی ہو جو رونے آیا ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تجھے کام کے لیے مستورات کی ضرورت ہے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، ہم نے سنا ہے تجھے کام کے لیے مستورات کی ضرورت ہے، ہم تیرے گھر میں کام کرنے آئی ہیں۔ صفیہ نے کہا اچھا اندر آ جاؤ۔ تینوں مستورات اندر آ گئیں۔ ضعیفہ نے کہا کام کیا ہے؟ جو نہ رو سکے وہ سر نیچے کر کے معافی مانگے، اس سے بڑا مسائل بھی کوئی نہیں۔ ضعیفہ نے کہا کام کیا ہے؟ صفیہ نے کہا دریاں بچھانی ہیں۔ ضعیفہ
ضعیفہ نے کہا کام کیا ہے؟ صفیہ نے کہا دریاں بچھانی ہے، غازی کی قسم ہے مرنے پہ دل کرتا ہے، نیاز بنانی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرنی ہے۔ ضعیفہ نے کہا یہ میری 4 سال کی پوتی ہے، یہ دریاں بچھائے گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ نیاز بنائے گی، میں دروازے پہ کھڑی ہو کے تقسیم بھی کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میری 4 سال کی پوتی ہے، یہ نیاز بنائے گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ دریاں بچھائے گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ نیاز بنائے گی، یہ ذکر حسین میرے سر پہ ہے، یکم محرم کی رات ہے، میں یہیں مر جاؤں اگر میں نے کتاب سے نہ پڑھا ہو، کوئی سید برداشت نہ کرے مجھے معاف کر دینا، میں دروازے پہ کھڑی ہو کے تقسیم بھی کروں گی، ہر آنے والی مستور کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ صفیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے، رو کے کہا ٹھیک ہے کام تو ہو جائے گا، لیکن میں زیادہ امیر نہیں ہوں، میں زیادہ امیر نہیں ہوں، میں زیادہ امیر نہیں ہوں، میں زیادہ مزدوری نہیں دے سکتی، اجرت کیا لوگی؟ اس وقت ضعیفہ بھی چپ ہو گئی، وہ مستور بھی چپ ہو گئی۔ 4 سالہ بچی آگے بڑھی، اس نے صفیہ کا دامن پکڑا، اس نے کہا کام تیری مرضی کا ہوگا، اجرت فقط یہی ہے ہمیں 10 دن گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت دے دینا، او ہمیں ماتم کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی لاکھ دفعہ، جی لاکھ دفعہ کام تیری مرضی کا ہوگا، اجرت فقط یہی ہے ہمیں گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی۔ لو جی بات مکمل، میں جا رہا ہوں ممبر بھائی کے حوالے، ہمیں رونے کی اجازت دے دینا۔ صفیہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ سنو گے، یکم محرم آئی، بچی نے دریاں بچھائیں، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، بچی نے دریاں بچھائیں، مستور نے نیاز بنائی، حوالے کے لیے میں حاضر ہوں، مستور نے نیاز بنائی، ضعیفہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کی۔ محرم گزرتا رہا، تو مر جائے گا نہیں سن سکے گا، کام ہوتا رہا، محرم گزرتا رہا، کام ہوتا رہا۔ 9 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کی شام آئی، ضعیفہ چلتی ہوئی صفیہ کے قریب آئی۔ ضعیفہ نے کہا صفیہ تو ہمارے کام سے راضی ہے؟ اس نے کہا بڑی راضی ہوں۔ ضعیفہ نے کہا اچھا تو پھر ہمیں اجازت۔ صفیہ نے کہا رات کا وقت ہے، اس وقت کہاں جاتی ہو؟ ضعیفہ نے کہا تجھے نہیں پتا ابھی ہمیں کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے، ہم نے اکبر کی ماتم کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے، ہم نے اکبر کی آذان سننی ہے۔ اس وقت صفیہ نے کہا ضعیفہ کہاں کوفہ، کہاں کربلا، رات کا یہ وقت ہے، اس وقت کیسے جاؤ گی؟ ضعیفہ نے کہا تجھے نہیں پتا جو روزانہ شام سے آ جاتی ہے، جو روزانہ یثرب سے آ جاتی ہے، جو روزانہ قبرستان سے آ جاتی ہے، اس کے لیے کربلا کون سا سفر ہے؟ صفیہ نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے صحن میں پھینکی، منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا مجھے شک ہو رہا ہے، جلدی بتا تو کون ہے؟ وہ مستور کون ہے؟ وہ بچی کون ہے؟ ضعیفہ نے کہا صفیہ پہچان، جو دریاں بچھاتی رہی ہے وہ سکینہ، جو نیاز بناتی رہی ہے علی کی زینب، او میں محمد کی زخمی بیٹی۔ اللہ اللہ اللہ